وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں رات بھر بے چین رہا۔ آنے والی صبح کے کوڑے کا تصور رات بھر کسی غلام کے لیے ایندھن کا کام دیتا ہے۔ وہ اس تصور کی آگ میں رات بھر جلتا رہتا ہے، مگر مجھے کوڑے سے بھی بڑھ کر ایک اور زیادہ تکلیف دہ تصور کی آگ میں رات بسر کرنی تھی۔ امیہ نے مجھے سورج کے کباب بنا دینے والی گرمی میں سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور مکہ میں سورج پھانسی کی گاڑی سمجھا جاتا تھا۔ موت کی آمد کی توقع انسان کے اندر لاتعداد چراغ روشن کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ میرے اللہ نے یہ کرم فرمائی کی کہ اس نے مجھے ایک ایسی روشنی عطا کر دی تھی جس میں مجھے اپنے والدین چمڑا کمانے کی بٹیوں پر کام کرتے نظر آئے۔ میرے والد محترم کی توانائی کا اس طرح استحصال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ میری ماں ہر وقت کھانستی رہتی تھی، یہاں تک کہ یہ کھانسی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس شب میں نے دونوں کی محبت اور شفقت دیکھی اور انہیں اپنے بیٹے کی حالت پر افسردہ اور غمگین پایا۔ ان کا تعلق بحیرہ احمر کے اس پار ایتھوپیا سے تھا۔ مجھے اس بات کا علم کبھی نہ ہو سکا کہ وہ غلامی کی زنجیروں میں کیسے آ گئے۔ تاہم ایک بار میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ بے شک میں جب پیدا ہوا تو غلامی میں پیدا ہوا تھا، مگر رحم مادر میں قرار پاتے وقت میں آزاد تھا۔ چنانچہ یہ بات مجھے ہمیشہ معلوم رہی کہ میں رحم مادر سے ہی غلام نہیں تھا۔ اس رات زمانہ گزرا۔ میں نے اپنے والدین کو ایک دوسرے سے سرگوشی میں یہ کہتے سنا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی غلامی میں آنکھ کھولنے سے قبل قتل کر دینا چاہیے تھا، اور یوں وہ مجھے غلامی سے بچا لینے میں کامیاب ہو جاتے۔ مجھے اپنے چہرے پر آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو محسوس ہوئے تھے، اپنے لیے نہیں بلکہ والدین کی محبت اور شفقت میں گھلنے والے درد کی وجہ سے۔ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، مگر اس کا موقع نہ آیا۔ مجھے یہاں تک کون لے آیا تھا؟ میں تو گویا ایک ڈلوان پر کھڑا تھا۔ کیا عمار مجھے یہاں لے آیا تھا؟ مجھے عمار کے ساتھ یا عمار کو میرے ساتھ کیا کام تھا؟ میں نے اسے کوڑے سے مارا بھی ہوتا تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مورد الزام نہ ٹھہراتا، بلکہ اس نے تو خود اپنے ہاتھوں سے کوڑا اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ پھر بھی میں بلال، میں جو ایک بیکار انسان تھا، یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میری غلامی مجھے حکم بجا لانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے میں نے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ غلام کو فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ جس شخص کے پاس کوئی متبادل راستہ نہ ہو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ چابک یا کوڑا میرے ہاتھ سے گر کیوں گیا تھا؟ غلام تو خود اپنے آپ سے خائف رہتا ہے، ورنہ میں تو کوئی بہادر انسان تھا نہ اس قدر احمق کہ بغاوت ہو جاتا۔ اس کا جواب کہیں اور ہے۔ کہاں؟ کیا محمد کی ذات میں ہے؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آپ سے بات کرنے کا کبھی موقع نہ ملا تھا۔ خیر، اے اللہ، انسان تیرا انتخاب نہیں کرتا بلکہ تو اسے چنتا ہے۔ تیری رضا نہ ہو تو کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ اس صبح اللہ کے خاص فضل و کرم سے میں نے مالک حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ مجھے اچانک یوں لگا جیسے رسیوں میں جکڑا ہونے کے باوجود کوئی خوشبو میرے ہر بند منہ میں پھیل گئی ہے۔ میری روح خوشی و مسرت سے نغمہ سرا ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے حقیقی سکون اور اطمینان اللہ کے قریب رہ کر ہی مل سکتا تھا۔ یہ سچائی میرے قلب و ذہن میں سما گئی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ میری روح کو مکمل سکون مل گیا تھا۔ میں نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی تو میرا ذہن مطمئن ہو گیا۔ میں نے اللہ کے رحم و کرم پر نظر ڈالی تو سارا ڈر مجھ سے دور بھاگ گیا۔ پھر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق سورج طلوع ہوا۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہیں بھلا کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ وہ تو توقع یہ رکھتے تھے کہ میں ان سے رحم کی درخواست کروں گا۔ انہوں نے معاملہ اس کے برعکس دیکھا تو سمجھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ انہیں کیسے معلوم ہو کہ میں نے خدائے واحد پر توکل کرنا شروع کر دیا تھا، جو میرا خالق و مالک تھا۔ اب میرا ایمان یہ بن چکا تھا کہ جو کچھ اللہ کی مرضی سے ہوگا وہی ہوگا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ انہیں بھلا اس بات کی خبر کیسے ہوتی کہ اللہ نے مجھے ان کے ہاتھوں کے خوف سے آزاد کر دیا تھا؟ اس نے تو اپنے فضل و کرم سے مجھے بلند فرما دیا تھا۔ بلال اپنی موت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب انہیں موت کی سزا ہوئی، مجھ سے وہ جلد از جلد نپٹنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے شہر کی سڑکوں گلیوں میں سے گزار کر لے جا رہے تھے۔ لوگ گھروں کی کھڑکیاں بند کر رہے تھے۔
اس لیے کہ لوگ ظالم اور شفاق نہیں ہیں، محض چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر تماشائی بننا پسند کرتے ہوں۔ امیہ جسے اس بات پر بڑا ناز تھا کہ وہ بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے انسان کو سیدھا کر سکتا ہے، میرا معاملہ بڑا آسان سمجھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں چور تھا، بطور غلام کہ میں نے اپنی قدر و قیمت گنوا دی تھی، جو میں نے اس سے وہ رقم چرا لی تھی جو اس نے میرے لیے مجھے خریدتے وقت ادا کی تھی۔ اب تو صرف میری چمڑی اس کے لیے مفید رہ گئی تھی۔ وہ میری کھال کو کوڑوں سے ادھیڑ کر دوسرے غلاموں کے لیے درس عبرت کا سامان بنانا چاہتا تھا۔ آج 50 سال کے گزرنے کے بعد میں امیہ پر ترس کھانے لگا ہوں۔ وہ شخص جو دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش نہیں آتا تھا، اپنے آپ سے بھی عدل و انصاف نہیں کر رہا ہوتا۔ انہوں نے مجھے ریت پر چت لٹا دیا تھا اور امیہ نے کوڑا تھام لیا۔ میں کافی حد تک اپنے آپ کو شہید سمجھنے لگا ہوں، مگر اللہ تو سورج سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور انسانی روح تک کوڑا نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مجھے طریقہ آتا تھا، میں نے اس طریقے سے بآواز بلند اللہ کو پکارا۔ مجھے اس کا صرف ایک ہی نام آتا تھا، جو احد ہے۔ میں نے جب اس رب دو جہاں کو آواز دی تو اس کا جواب میرے دل نے سنا۔ میں کوڑے سے پٹ رہا تھا مگر چیختا بالکل نہ تھا۔ میں نے اپنے رب کریم کے لیے اپنا سانس روک لیا تھا۔ میں ان لوگوں سے رحم کی بھیک مانگنے کی بجائے اپنے پروردگار سے اس کے رحم و کرم کا طلبگار تھا۔ یہ ان وقفوں میں سے ایک وقفہ تھا جس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ خوشبو کے ایک جھونکے اور کسی چھتری کے سائے کے مانند میرے پاس سے گزر گئی۔ وہ میری آواز سننے کے لیے جھکی تو اس کے کانوں میں یہ آواز آئی، اللہ! وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ وہ ہنستی خوب تھی۔ اس نے کہا، تم لوگ قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ غلام تبلیغ کر رہا ہے؟ اب کوڑا مزید تیزی سے مجھ پر برس رہا تھا۔ انہوں نے میرے سینے پر بھاری پتھر بھی رکھے۔ میں ان پتھروں کے وزن سے مر بھی سکتا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میری نظریں جنت پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک میری نظروں کے سامنے سرسبز و شاداب کھیت اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے۔ میرے کانوں میں نہروں کے بہتے پانی اور چشموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ٹھنڈے چھاؤں کی مٹھاس کا مزہ چکھا۔ میں ایک باغ میں داخل ہو چکا تھا جس میں ہر نسل کے جوان مرد عورتیں بڑے وقار اور تمکنت کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، مجھے ایک چشمے پر لے گئے۔ میں نے یہاں سے پانی پیا ہی تھا کہ میری روح کی پیاس بجھ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے پروردگار کے قریب تھا۔ کیا یہ خواب ہے؟ کیا میں کسی وجد و مستی میں تھا؟ کیا کوئی محض خیال تھا؟ کیا کوئی تابندگی تھی جس کی سرشاری نے مجھے اس کیفیت سے دوچار کیا تھا؟ کیا ان کے کوڑے نے مجھے مار مار کر اس عالم میں پہنچا دیا تھا؟ یا یہ سب کچھ بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کوئی شاعرانہ تخیل بھی تھا جو مجھے اس حالت میں لے آیا تھا؟ میں جلد اس کیفیت سے نکل آیا تھا، مگر میں آج اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا میں بلال جو ایک غلام تھا، ہلکا بغوش اسلام ہونے کے بعد اپنے سامنے جنت الفردوس دیکھ رہا تھا؟ ان انسانوں کا ٹھکانہ جن پر پروردگار مہربان ہوا، جن پر اس رب رحیم و کریم کی بے پایا عنایات ہوں،